نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری پچھلی گفتگو جو تھی وہ زیتون پہ تھی، تو آج کی گفتگو بھی زیتون پہ ہے کیونکہ اللہ نے اس میں کثیر فوائد جمع کر رکھے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح یہ معدے کے چھوٹی آنت بڑی آنت کے السرز میں مفید ہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن پاک میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو عام باتیں بھی قرآن پاک میں عام انداز میں ذکر ہو تو وہ معمولی بات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی بات کہلاتی ہے کہ جائے کہ اللہ قسم اٹھا کے بات کو بتا دیں تو وہ پھر انتہائی اہم ہو جاتی ہے۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ کمپاؤنڈ پولی فینولک اثاثہ اللہ نے زیتون میں رکھا ہے، ایسے ہی ٹرپینوائڈز ٹرائی ٹرپینوائڈز بھی اللہ نے زیتون میں رکھے ہیں کہ اس کی فائٹو کیمسٹری کا بڑی کتابوں کو اٹھا کر مطالعہ کیا جائے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے، سائنٹیفک لوگ جو خاص طور پر آلٹرنیٹیو میڈیسن کے، نیچرل میڈیسن کے یا ہربل میڈیسن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ٹرپینوائڈز کیا ہیں، یہ کس طرح سے کینسر کے خلاف مؤثر ہیں، کس طرح یہ کینسر کو ختم کرتے ہیں انسانی جسم سے۔ تو اللہ نے وافر مقدار میں ٹرپینوائڈز بھی زیتون میں رکھے ہوئے ہیں۔ پرانے اطباء بھی کچھ اس کو استعمال کرتے تھے، اور بہت پیچھے جایا جائے تو خیر کینسر اس طرح سے واضح نہیں تھا، لوگ سرطان کا نام اس کو دیتے تھے، تو سرطانی گلٹیوں کو اور سرطان کو ختم کرنے کے لیے زیتون کے قدیم اطباء کے ہاں بھی کچھ مشاہدات ملتے ہیں۔ مگر جدید دور کے اندر تو بات بڑی واضح ہو چکی ہے۔ میں اپنی کلینیکل ایویلیوشن اپنے پیشنٹ کی چیزوں کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس کینسر کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، اسپیشلی السریٹو کولائٹس کے ساتھ ساتھ کولون کینسر کے پیشنٹ کئی سارے میرے پہلے بھی رہے، اب بھی چل رہے ہیں الحمدللہ۔ پہلے والے کئی پیشنٹ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ تو میں اپنے پیشنٹس کو جہاں اب دوسری میڈیسن دے رہا ہوتا ہوں کینسر کو روکنے کے لیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ ان کو منع نہیں کیا جا سکتا ہوتا، وہ بضد ہوتے ہیں، وہ اپنی کیمو تھراپی لے رہے ہوتے ہیں، تو کیمو سے ان کا انتہائی برا حال ہو جاتا ہے، کبھی کانسٹیپیشن، کبھی موشن اور سکنس اور ویکنس بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ نے زیتون میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ ایک تو یہ مقوی بدن بھی ہے، دوسرا یہ آپ کی جی آئی ٹی کو، معدے میں ایشو ہو، چاہے چھوٹی آنت میں ایشو ہو، چاہے بڑی آنت میں، چاہے وہ کہہ لیجیے بلاکیجز ہو رہی ہوں یا نیو پلازم مطلب نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہو، یا اس کے اندر ٹیومرز بن رہی ہوں، خیر تو اللہ نے اس کے اندر یہ کمال خاصیت رکھی ہے کہ یہ فاضل مادوں کو بھی آپ کی باڈی سے نکالتا ہے۔ آپ جو ڈفرینٹ قسم کے ایلوپیتھک میں میڈیسن کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اینٹی بائیوٹکس ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ہیں، اور اسٹیرائڈز ہیں، پین کلرز ہیں، اینسائڈس ہیں، نان اینٹی انفلیمیٹری کہہ لیجیے ان کو، تو وہ اس قسم کی میڈیسن کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جن کا لانگ ٹرم یوز انتہائی مضر ہوتا ہے۔ بہت ساری ہماری جو میڈیسن ہے ایلوپیتھک کی، وہ خود بھی کینسر کاز کرتی ہیں، کینسر کا باعث بنتی ہیں جب ان کا لمبی عمر استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے زیتون میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو، خاص طور پہ آپ کی انتڑیوں کو ڈیٹاکسیفائی، جراثیم سے بھی اور ڈفرینٹ قسم کے مضر مادے جو انسان کے جسم کے لیے، انسان کی انتڑیوں کے لیے مفید نہیں ہوتے، ان کو باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زیتون اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بھی انکریز کرتا ہے، اور آل ٹائپ آف کہہ لیجیے ٹاکسنس، زہریلے مادے تمام کسی بھی، ایون چاہے وہ سنیک کہہ لیجیے سانپ کا زہر ہو، چاہے وہ اسکارپیون ہو، کسی بھی قسم کا زہر آپ کے اندر چلا جائے تو اس کو باڈی سے نکالنا اور آپ کی انتڑیوں کو کہہ لیجیے شدید انفلیمیشن سے بچانا، اور اس کے اندر جلن اور خیزش جو ہو رہی ہوتی، جو انتہائی مطلب اندوہناک کیفیت بن رہی ہوتی ہے، اس سے بچانے کی اللہ نے زیتون میں خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ تو اصل چونکہ ٹاپک ہمارا کینسر کا ہے، تو زیتون میں اللہ نے دونوں خواص رکھے ہیں کہ یہ آپ کے لنگس کو بھی محفوظ کرتا ہے،
لنگس کے کینسر سے بھی بندے کو بچاتا ہے، فائبروسس سے بھی بچاتا ہے، اور انتڑیوں کے کینسر سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ میں اپنے اکثر پیشنٹس کو جہاں ادر میڈیسن دے رہا ہوتا ہوں ہربل کی، تو ان کی غذا میں اسپیشلی جو ہے وہ فروٹس اور جی ہربل کا کمال ہے کہ ہربل کے جو ہربلسٹ اچھے ہربلسٹ ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جن غذاؤں سے، خاص طور پہ جو ہماری جنک فوڈ اور ماڈرن کہہ لیجیے جو سسٹم ہو گیا جس میں پیزاز، مایونیز، برگر، چکن چیز، اور خاص طور پر آپ کی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں اور باربیکیوز ہیں، ان میں بہت سارے کیمیکلز کا بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری اینٹی کہہ لیجیے آپ کی پین کلرز ہیں اور کئی ساری میڈیسن ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا کینسر پروڈیوس بھی ہو رہا ہوتا ہے اور انکریز بھی ہو رہا ہوتا ہے، مطلب اس کی شدت بڑھ رہی ہوتی ہے باڈی میں۔ تو ہربلسٹ جو ہیں وہ اس کو، جیسے فار ایگزامپل بروکلی ہو گئی، پتوں والی گوبھی، کیبج، کولی فلاور جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ لے کے آتے ہیں زیتون کے ساتھ۔ ایسے ہی فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز، انار بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کے استعمال پہ لایا جاتا ہے اس کو۔ تو جہاں اس کی باقی چیزیں رکھی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ زیتون کا استعمال میں بڑھوایا کرتا ہوں، اسپیشلی صبح ناشتے میں یا کھانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد 11-12 بجے جو ہے 11 بجے کے قریب، اور شام کے کھانے سے کچھ دیر پہلے 2 چمچ زیتون کا تیل میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں، خاص طور پر لنگس ٹی بی والے لوگ ہوں، چاہے وہ لنگس میں کینسر والے لوگ ہوں، ان پہ کمال اثرات ہیں اس کے۔ مطلب ریسرچز تو اینڈ پہ جا کے پیپرز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی جو اصل ریسرچ کی کہہ لیجیے حقیقت یا اس کی اصل صداقت اور سچائی کلینکل ایویلیوشن کے بعد کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو پیشنٹس پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے رزلٹس اس طرح آنے لگتے ہیں تو تب وہ بات پیٹ ہو جاتی ہے، ریسرچ کا اسپیکٹرم جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، ریسرچ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ریسرچ کہلانے لگتی ہے۔ تو میں اپنے کئی پیشنٹس پہ اس کو اپلائی کر چکا ہوں، خاص طور پہ جو ایکسٹرا ورجن اچھے والا اولیو آئل ہو اس کا استعمال جب آپ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس پہ بہت بڑے اچھے گیسٹرونٹولوجسٹ اور بھی انٹرنیشنل لیول کی ریسرچز موجود ہیں کہ جو لوگ زیتون کا استعمال پراپر اور اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ سردیوں میں 2-3 ماہ استعمال کرتے ہیں، روٹی پہ، براؤن بریڈ پہ لگاتے ہیں، تو وہ اکثر انتڑیوں کے کینسر سے، لنگس ٹی بی سے، پھیپھڑوں کی ٹی بی اور پھیپھڑوں کے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو بعض پیشنٹ میں گرمیوں میں بھی بعض دفعہ ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ چھلکا اسبغول کے ساتھ مکس کر لیں، یا جو کی روٹی اس پہ بھی لگایا جا سکتا ہے، بڑے اچھے انداز سے بڑے اچھے رزلٹس دیتا ہے وہ۔ ایسے ہی بعض جگہ پر گرمی ہوتی ہے تو اس میں چند ڈراپس جو ہے وہ میں لیمو نچوڑ دیا جاتا ہے اس کے اندر، وہ بہت کمال رزلٹ ہے اس کا، وہ کولیسٹرولز کو بھی باڈی سے نکال دیتا ہے ایکسٹرا، آپ کی گال بلیڈرز اور ایسے ہی آپ کی جو کہہ لیجیے رینل کیلکولائی، جو آپ کی مطلب کڈنی میں، گردوں میں جو پتھریاں آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی باڈی سے نکالتا ہے، اور خاص طور پر پتے کے کینسر سے بھی محفوظ کرتا ہے زیتون جو ہے۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ دیکھے گئے کہ ان کے کینسر ڈیولپ ہو رہے تھے، مگر بعد میں جب پیٹ سکینز وغیرہ یا ادر ایم آر آئی وغیرہ ہوئی تو پتہ لگا کہ ان کی وہ بننے والے جو ایریاز جن میں کینسر ڈیولپ ہو رہا تھا وہ ڈیکریز ہونا، وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ میرے کئی لیور پیشنٹ ایسے رہے جن کے اندر جو فیٹی لیورز والے لوگ تھے، اور جہاں میں نے اپنی دوسری میڈیسن یوز کی، ساتھ اولیو کا استعمال بھی رکھا، تو ان کی فیٹ ڈیپوزیشن میں بھی کمی آئی، اور ساتھ ساتھ جو پورٹل وین پورٹل ہائپر ٹینشن سٹارٹ ہو رہی تھی اس میں بھی کمی آئی، اور ان کے پتوں میں چھوٹی چھوٹی جو پتھریاں پڑی تھی وہ بھی نکلنا شروع ہو گئیں۔ تو گرمی میں بھی زیتون کا استعمال کر لیا جاتا ہے، اس میں لیمو کا پانی، لیمو کا رس نچوڑ کے اس کو سیٹ کر لیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ میں شہد بھی استعمال کرتا ہوں، بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے وہ لیمو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ حساس طبیعت کے یا ان کو کچھ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر شہد یا چند ایک اور ایسی چیزیں بھی ساتھ استعمال کر لی جاتی ہیں، جس سے وہ پیشنٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے خاطر خواہ فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہم ایسی اس لیول کی بیماریاں جو ہیں اس کو خود مطلب سیلف میڈیکیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ طبیب حاذق آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے جو اصول ہے اسلام کا، اور ہمارا فطری اصول بھی ہے، سائنٹیفک اصول بھی ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوں تو آپ جس کو اللہ نے کمانڈ دے رکھی ہے اس سے رابطہ رکھیں۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں قدرتی معمولات کو، قدرتی نظام کو اور زیتون کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔